الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے دلالت لفظیہ کی اقسام کو پڑھا تھا۔ آج ہم انہی دلالت لفظیہ کی اقسام میں سے دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم یہاں پہ صرف دلالت لفظیہ وضعیہ ہی پڑھیں گے، اس کے اقسام کو پڑھیں گے۔ دلالت غیر لفظیہ کے اقسام کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، اور دلالت لفظیہ کے جو دو قسمیں ہیں طبعیہ عقلیہ، اسے بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ منطق کی کتاب ہے، اور علم منطق میں جو بحث ہوتی ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہی سے بحث ہوتی ہے۔ دلالت غیر لفظیہ سے بحث نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ فائدہ اٹھانا اور فائدہ پہنچانا، یعنی افادہ اور استفادہ، یہ لفظ سے ہوتا ہے۔ لفظ کے ذریعے سے استاد طالب علم کو سمجھاتے ہیں اور طالب علم لفظ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ اس طرح کوئی معنی سمجھانا ہو تو لفظ کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، یعنی افادہ اور استفادہ یہ لفظ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور دلالت غیر لفظیہ کیونکہ لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے نہیں پڑھیں گے اور اس سے منطق کی بحث نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم منطق کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اور رہی دلالت لفظیہ کے جو دو قسمیں ہیں طبعیہ اور عقلیہ، دراصل دنیا میں مختلف لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اور دنیا میں سب لوگوں کی طبیعتیں اور عقل جو ہے نا یہ مختلف ہوتے ہیں، ان سے بحث کر کے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب طبیعتیں ایک ہوتی تب بحث کیا جا سکتا تھا، ہر ایک کی طبیعت الگ ہوتی ہے اور عقل بھی الگ ہوتا ہے، تو اس سے بحث نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب بچا دلالت لفظیہ وضعیہ، اسی وجہ سے علم منطق میں اس سے بحث ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام۔ یاد رہے کہ فن منطق میں پیچھے سبق میں ذکر کی گئی 6 دلالتوں میں سے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کا اعتبار ہے اور اسی سے بحث کی جاتی ہے، کیونکہ استاد کے سمجھانے اور طالب علم کے سمجھنے میں آسانی اسی سے ہے، جبکہ دلالت غیر لفظیہ کی اقسام ثلاثہ لفظ ہی نہیں، حالانکہ افادہ غیر کو فائدہ پہنچانا، افادہ یعنی غیر کو فائدہ پہنچانا، اور استفادہ یعنی غیر سے فائدہ حاصل کرنا لفظ سے ہوتا ہے۔ اور دلالت لفظیہ کی دو قسمیں طبعیہ اور عقلیہ لفظ تو ہیں مگر ان سے بحث نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انسانی طبیعتیں اور عقلیں مختلف ہیں، لہٰذا یہاں دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام کو بیان کیا جاتا ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ، نمبر 2 دلالت لفظیہ وضعیہ تضمنیہ، نمبر 3 دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف بھی پڑھیں گے ہم اور مثال بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1
دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ، وہ دلالت لفظیہ وضعیہ جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، جیسے چاقو کی دلالت فر اور دستے دونوں پر۔ یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ وہ دلالت ہے جو اپنے موضوع لہو کے کل پر دلالت کرے، تمام موضوع لہو پر دلالت کرے، جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، وہ لفظ اس کے تمام پر دلالت کرے، پورے معنی پر دلالت کرے، تو اسے دلالت لفظیہ وضعیہ کہیں گے، وضعیہ مطابقیہ کہیں گے۔ اس لیے کہ یہاں پہ جو چاقو والی مثال جو ہے، جیسے چاقو پھل اور دستے دونوں کو کہتے ہیں، صرف پھل کو یا صرف دستے کو چاقو نہیں کہتے۔ یعنی لفظ چاقو کو وضع کیا گیا ہے پھل اور دستے دونوں کے لیے۔ جب لفظ چاقو سے پھل اور دستے دونوں مراد ہوں گے تو یہ دلالت مطابقیہ ہوگا۔ جب لفظ چاقو کی دلالت پھل اور دستے دونوں پر ہوگی تو یہ دلالت مطابقیہ کہلائے گی۔ نمبر 2، دلالت لفظیہ وضعیہ تضمنیہ، وہ دلالت لفظیہ وضعیہ جس میں لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے صرف جز پر دلالت کرے، جیسے لفظ چاقو کی دلالت صرف دستے یا صرف پھل پر، کیونکہ لفظ چاقو کو وضع کیا گیا تھا پھل اور دستے دونوں کے لیے۔ جب یہ دونوں پر دلالت نہیں کرے گا، صرف ایک پر دلالت کرے گا، یعنی اس کے جز پر دلالت کرے گا، تو یہ دلالت تضمنیہ کہلائے گی۔ نمبر 3، دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ، وہ دلالت لفظیہ وضعیہ جس میں لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے، جیسے لفظ سورج کی دلالت دھوپ پر۔ کوئی شخص سورج بولے اور مراد دھوپ لے تو یہاں پہ لفظ سورج کی دلالت دھوپ پر یہ دلالت مطابقیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دھوپ سورج کا کل نہیں ہے، اور لفظ سورج کی دلالت دھوپ پر دلالت تضمنیہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دھوپ سورج کا جز نہیں ہے، بلکہ دھوپ سورج کو لازم ہے۔ یعنی جب بھی سورج نکلتا ہے تو دھوپ نکلتی ہے۔ اس کی وضاحت خود مصنف کر رہے ہیں، دیکھیے۔ وضاحت: جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے بازار سے چاقو خریدا، تو اس وقت لفظ چاقو کی دلالت پورے چاقو پر ہوگی، لہٰذا یہ دلالت مطابقیہ ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نے چاقو کو تیز کیا، تو اس وقت لفظ چاقو کی دلالت صرف پھل پر ہوگی، دستے پر نہیں، اس لیے کہ تیز صرف پھل کو کیا جاتا ہے، دستے کو تیز نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہ دلالت تضمنیہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے گھر میں شام تک سورج رہتا ہے، تو اس وقت اس کی مراد یہ ہے کہ دھوپ میرے گھر میں شام تک رہتی ہے، اور دھوپ نہ تو سورج کا کل ہے اور نہ جز ہے، بلکہ لازم ہے، لہٰذا یہ دلالت التزامیہ ہے۔ اب مصنف کچھ فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ کون سی دلالت کس کے بغیر پائی جا سکتی ہے، نہیں پائی جا سکتی ہے، یعنی ان کے درمیان کون سی نسبت ہے۔ انشاءاللہ آپ نسبت کا بیان آگے پڑھو گے کہ دو کلیوں کے درمیان کتنی نسبتیں ہیں، کیا کیا نسبتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ان تینوں دلالتوں کے درمیان، دلالت وضعیہ کی ان تین اقسام کے درمیان کون سی نسبت ہے،
اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دلالت مطابقیہ دلالت تضمنیہ اور التزامیہ کے بغیر پائی جا سکتی ہے، لیکن یہ دونوں دلالتیں یعنی دلالت تضمنیہ اور التزامیہ دلالت مطابقیہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ جیسے لفظ اللہ کی دلالت ذات باری تعالیٰ پر دلالت مطابقیہ تو ہے لیکن دلالت تضمنیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی جز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شے کا لازم نہ ہو تو پھر دلالت التزامیہ نہیں بلکہ دلالت مطابقیہ پائی جائے گی۔ مثلا اگر فرض کر لیا جائے کہ زید کا کوئی لازم نہیں ہے تو اس وقت لفظ زید کی دلالت ذات زید پر مطابقیہ تو ہے لیکن دلالت التزامیہ نہیں ہوگی، کیونکہ زید کا کوئی لازم ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی لازم ہے تو پھر دلالت مطابقیہ کے ساتھ ساتھ دلالت التزامیہ بھی پائی جائے گی۔ جیسے سورج کی دلالت دھوپ پر، یہ دلالت التزامیہ ہے لیکن اس میں دلالت مطابقیہ بھی پائی جا رہی ہے، کیونکہ دھوپ سورج کا لازم ہے اور قاعدہ ہے کہ لازم بغیر ملزوم کے نہیں پایا جاتا۔ اور یاد رہے کہ دلالت تضمنیہ بغیر دلالت مطابقیہ کے نہیں پائی جا سکتی۔ جیسے چاقو کی دلالت صرف پھل پر یا دلالت تضمنیہ ہے، اس میں دلالت مطابقیہ بھی پائی جا رہی ہے، کیونکہ پھل چاقو کا جز ہے اور قاعدہ ہے کہ جز اس حیثیت سے کہ وہ جز ہے بغیر کل کے نہیں پایا جاتا۔ صلو علی الحبیب۔